بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک نئے دن کے آغاز کے ساتھ، نئے دن کے سلام کے ساتھ میں آپ کی نیو یوٹیوبر حاضر ہوں آج کے ولاگ میں، جو کہ جیسا کہ آپ نے تھمب نیل تو دیکھ لیا ہوگا کہ طوفان آیا تھا کل اور بارش بھی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے گھر میں کافی حساس گند پڑ گیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں ڈیپلی سٹورز کی، رومز کی اور ہال اور بائی برامڈے کی صفائی کرتی ہوں۔ تو اگر آپ کو آج میرا ولاگ فل دیکھنا ہے تو پلیز، اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ اور میرے چینل آپ تک پہنچ گیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور دوسروں تک شیئر کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ آپ کے اس سپورٹ کی مجھے بے حد ضرورت ہے، اور جن جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہوا ہے، سبسکرائب کیا ہوا ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جو میری ویڈیوز پہ کمنٹ کرتے ہیں اچھے اچھے اور جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو چلیں جی، شروع کرتے ہیں آج کا میرا فل ڈے ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، ہیو اے نائس ڈے۔ تو جناب، صبح کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نے نماز ادا کی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا اور یاسین پڑھی، اور ایک منت مانی ہوئی تھی اس کے لیے میں نے دعا کی اسپیشل، اور میری باجی بہت زیادہ پریشان ہے جن کی وجہ سے میں نے منت مانی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکل پریشانی دور فرمائے۔ آپ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ نماز پڑھ کے اسپیشل میری باجی کے لیے دعا کریں کہ وہ جس مسئلے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل کر دے جلد از جلد، اور دعاؤں میں ضرور ان کو یاد رکھیے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے میں آ گئی کچن میں میں نے چائے چولہے پر چڑھائی۔ بچے ابھی اس وقت سوئے ہوئے تھے کیونکہ رات کو موسم جو ہے نا کافی ٹھنڈا تھا، وہ روم میں سوئے تھے، تو 6 بجے میں ان کو جگانا سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ اٹھتے نا 6:30 کر دیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ان کے روم میں جاتی ہوں، ایک دفعہ کچن میں آتی ہوں، پھر روم میں جاتی ہوں، پھر کچن میں آتی ہوں۔ تو آج میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے کہا آج میں سب سے پہلے کچن کا ناشتہ وغیرہ سارا تیار کر کے پھر ان کو اٹھاتی ہوں، ایک ہی دفعہ اٹھاؤں گی اور پھر سارے اٹھ جائیں گے۔ تو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ کی برکت جو ہے وہ آپ لوگوں کے گھروں میں بہت زیادہ برکت لے کے آتی ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں، یہ میرا تجربہ ہے۔ آپ بھی آزما کے دیکھیں کہ آپ جب بھی کوئی کچن میں کوئی بھی چیز اٹھائیں گی، کچھ بھی کام کرنا شروع کریں گی، سلائی کریں گے، کچھ بھی کریں گے، تو جب آپ بسم اللہ سے سٹارٹ کریں گے اور دل سے دعا کریں گے یا اللہ پاک میرے اس کام میں برکت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرماتے ہیں ضرور۔ تو میں نے بسم اللہ پڑھی اور فریج میں سے دودھ نکال کے میں نے چائے رکھی۔ ہم جو ہے 1.5 کلو دودھ لیتے ہیں، کچھ بچے رات کو پی لیتے ہیں اور تھوڑا سا بچاتے ہیں کہ صبح چائے بن جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو چائے کو میں نے چولہے پہ چڑھا دیا تھا، اور یہ رات کی باسی روٹیاں تھیں جو تندور سے منگوائی تھیں۔ یہاں پہ تو ہمارے گھر میں تو گندم ہوتی ہے نا، جو ہم منتھلی مطلب ہر سال گندم لے لیتے ہیں اور اس کو صاف کر کے پھر دانے پسوانے کے لیے دیتے ہیں تاکہ گھر کا تازہ آٹا ہم کھائیں۔ لیکن میرے بچے جو ہیں نا وہ ذرا پرورش تو ان کی گاؤں کے ماحول کے مطابق ہے، لیکن بڑے دو جو ہیں نا وہ نانی کے گھر میں زیادہ رہے ہیں، تو ان کو نہ ذرا نانی کی ویلیوز اور نانیوں کی قدر اور نانی جو لاڈ پیار کرتی تھی نا وہ ان کو بڑا یاد آتا ہے، کیونکہ نانی امی فوت ہو چکی ہیں، نانا ابو بھی فوت ہو چکے ہیں، اور جو ماموں ہیں وہ اللہ کے آسرے پہ اللہ تعالیٰ ان صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ماموں جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو ظاہری سی بات کو ان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ جن کے پاس تو فیسلٹیز ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہوا ہے، وہ تو اپنے نواسیوں کو یا اپنے بھانجے بھانجیوں کو بہت سارا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے میرے بھائیوں کو غریب سے ہی پیدا کیا ہے۔ ایک بھائی ہے جو اس کی بیوی جو ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کا صرف ایک بیٹا ہے، اور دوسری جو بھابھی ہے
ان کی دو بیٹیاں ہیں اور وہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن جو بڑا بھائی ہے وہ صرف مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری بھی کتنا کرتا ہے کہ اس کو پھر اپنے بیٹے کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ باپ اس طرح نہیں سنبھال سکتے اپنی اولاد کو جتنا مائیں سنبھال سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی سیلری میں ایک منتھلی کا حساب نہ ہو، تھوڑے سے پیسے ہوں، تو یہ ایک ماں ہی ہے جو مینج کر کے اپنے بچوں کی ہر ضرورت پیدا کر لیتی ہے۔ اور میری بھابھی جو ہے نا، وہ جب زندہ تھیں، اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، وہ اپنے بیٹے کو بڑا ٹینشن اور سوار کے رکھتی تھیں، لیکن جب سے وہ فوت ہوئی ہیں تب سے بھائی میرا بہت خیال رکھتا ہے ان کا، مگر اس طرح تو نہیں نہ رکھ سکتا جس طرح اس کی ماں اسے رکھتی تھی، کیونکہ اگر اس کو سنبھالے تو پھر وہ مزدوری نہیں کر سکتا، اور اگر مزدوری کرے تو پھر وہ بیچارہ اس کو کون سنبھالے۔ اور گھر میں جو چاچی ہوتی ہے، ظاہری سی بات ہے، چھوٹا سا بڑا سا ان کا گھر ہے، لیکن دونوں علیحدہ علیحدہ کھانا پکاتے وغیرہ ہیں۔ میرے بڑے بھائی کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو تازی روٹی بنا کے دے سکے یا کچھ، مطلب کہ جو مزدوری کرتا ہے وہ بل اور چیزوں میں ہی گزر جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس طرح اس کا حساب رکھا ہوا ہے، اور ہم بہت دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس بن ماں کے بچے کا کوئی اچھا سا وسیلہ کر دے۔ کوئی لوگ جو ہے نا، شہر کے لوگ بہت اچھے ہیں، وہ اس حساب سے ان کو دیتے بھی ہیں، اور میری جو بڑی باچی ہے نا، وہ بھی ان کو کافی ساری جو ہے نا ہیلپ کر دیتی ہیں۔ جو اس کی پڑھائی کا خرچہ ہے وہ بڑی باجی میری کرتی ہے، اور وہ ہر سال جو ہے نا ہر مہینے اس کی فیس باقاعدگی سے دیتی ہے، یونیفارم وغیرہ سب کچھ لے کے دیتی ہیں۔ لیکن اتنا سارا بجٹ پھر بھی ایک باپ نہیں پورا کر سکتا جتنا ماں مینج کر لیتی ہے۔ میرا بھانجا بھتیجا جب باپ سے، اپنے ابو جان سے جب کوئی فرمائش کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے، جب اس کی ماں بھی نہیں ہے اور وہ دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس تو، باقیوں کے پاس تو بہت زیادہ ہے لیکن ابو میرے پاس نہیں ہے، تو پھر میرا بھائی جو ہے نا بڑا چپ چاپ اور سہم سا جاتا ہے، اور مجھے بہت دکھ تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی ہے، ایک مزدوری کرتا ہوا باپ، بھائی کی بیوی فوت ہو گئی اور اس کا بچہ صرف ایک بھائی سنبھالتا ہے۔ لوگ تو چلو ہیلپ کر دیتے ہیں، لیکن کب تک لوگ دیتے رہتے ہیں؟ گھر کی 100 ضروریات ہوتی ہیں، 100 بچوں کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر بندہ کہاں افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ ان کو دے؟ لیکن بڑی بہنوں کے پاس جتنی توفیق ہوتی ہے نا، وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ بات تھی کہ میرے اب کچھ ایسا ہی حساب ہے، اور رات کو طوفان کافی زیادہ آیا تھا، بارش کافی زیادہ ہوئی تھی، موسم کافی ٹھنڈا تھا، اور یہ ہماری گھی توریاں لگی ہوئی ہیں، یہ بیل جو ہے نا پھیلتی جا رہی ہے پھیلتی جا رہی ہے، لیکن اس پہ پھول ایک بھی نہیں لگا، اور پتہ نہیں یہ لگے گا بھی یا نہیں لگے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جب سے ساون سٹارٹ ہوا ہے تب سے، مطلب آج جو ہم نے صبح دیکھا ہے کہ بچے بھی، شکر ہے چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ حال میں اتری نہیں ہے، اور اس نے جوتے نہیں اتارے، وہ سوئی ہوئی تھی۔ اگر وہ اٹھ جاتی اور دیکھتی حال میں کہ یہ سانپ کا بچہ ہے یا کیا ہے، تو اس نے میں بھی اس کو ہاتھ لگا لیتی یا جوتوں کے ساتھ کچھ کرتی۔ ہم کچن میں ناشتہ کر رہے تھے، اور ناشتہ کرنے کے بعد جب بیٹا باہر نکلا نا حال میں، تو اس نے کہا ماما باہر نا، وہ اسے کیا کہتے ہیں، ڈنگویا، مجھے اب دوسرا نام نہیں یاد آ رہا، یہاں تو ملپ کہتے ہیں، یہاں ڈنگویا کہتے ہیں، کہ وہ ہے۔ پھر میں نکلی باہر، میں نے کہا میں دیکھوں واقعی گنڈویا ہی یا کچھ، کیونکہ اکثر یہ گاؤں کا ماحول اتنا گندا نہیں، یہاں پہ سانڈے، بچھو اور پتہ نہیں گرگویں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جو میں نے یہاں پہ آ کے ان کو دیکھا کہ یہ والی چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا جب کہ حال میں وہ سانپ کا بچہ ہے، تو پھر میں نے اسے کہا بیٹا یہ سانپ کا بچہ ہوتا ہے، اور سانپ کا بچہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت تیزی سے جو ہے نا وہ گھومتا ہے، اور سخت بھی ہوتا ہے، مارنے سے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو جوتے کے ساتھ مارا، شکر الحمدللہ کہ ہم نے ٹائم سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر بچے کی، ہر ماں باپ کی حفاظت فرمائے اس ساون کے مہینے میں۔ تو آپ نماز ڈیلی پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہی ہماری ساری مشکلیں پریشانیاں جو ہے نا ہماری دور ہو سکتی ہیں۔
آپ اللہ کو یاد کریں گے، آپ یقین کریں اگر دل سے یاد کریں گے نا، دل سے نماز پڑھیں گے، آنکھیں بند کر کے محسوس کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک دعا قبول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے دل میں اب اتنی حسرت، اتنی خواہش پیدا ہو گئی ہے، اتنی خواہش پیدا ہو گیا، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ جب میرے ہسبینڈ نے مجھے عمرے پہ بلایا تھا نا، تو آپ یقین مانیں اس وقت بھی میری اور ہسبینڈ کی لڑائی ہوئی تھی، اور میرے گھر کا خرچہ میرے دیور 9 مہینے میرے دیوروں نے وہ خرچہ چلایا، میرے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں آیا۔ 9 مہینے کے بعد میرے ہسبینڈ کی اپنی بیٹی سے کوئی بات ہوئی، تو اس نے کہا پاپا ہمیں اپنے پاس بلا لینا، تو وہ اس کی قبولیت کا دن تھا، بیٹی کی قبولیت کا دن تھا جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ میرے ہسبینڈ کو فیل ہوا کہ میری بیٹی نے یہ ریکویسٹ کی ہے، تو انہوں نے ویزا لگوایا، ہمیں عمرے پہ بلایا، اور یقین مانے کہ سفر کا مہینہ تھا، شاید وہ سفر کا مہینہ ہم پہ بھاری آ گیا، تو ہم نے عمرہ کیا ٹھیک ٹھاک، میں نے 5 عمرے کیے۔ اس کے بعد دیور اور نندوں نے پیچھے سے ایسے کچھ کہا میرے ہسبینڈ کے کانوں میں کہ پھر وہ جو 17 سال سے میں ڈرتی اور دھمکاتی ہوئی آ رہی ہوں نا، وہ پھر رویہ ان کا، اللہ کے گھر میں بھی ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جو میرا دل ٹوٹ گیا، میرا اتنا دل ٹوٹا ہے اس بات سے، اتنا دل ٹوٹا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر میں واپس آ گئی، میں اللہ کی طرف سے جو بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور میں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتی ہوں۔ میں مدینہ پاک نہیں گئی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری نہیں دی، اور یقین مانے اب میرا اتنا دل کرتا ہے، میرا اتنا دل کرتا ہے، میں کہتی ہوں کہ میں لوگوں سے مانگ کے بھی نا، مجھے اتنا ہو کہ میں لوگوں سے مانگوں یا اللہ تو خدا کے نیک بندوں کو اتنا دیتا ہے، تو اللہ کے نیک بندے کچھ تو ہوں گے نا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے سیو کر کے اگر وہ مجھے دیں تو میں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کا چکر لگا سکوں، اپنے نبی پاک کے روزے پہ جا سکوں، مجھ کو دلی سکون ملے گا، کیونکہ ہسبینڈ کی کمائی تو میرے نصیبوں میں نہیں ہے، لیکن ایک نیک کام کے لیے تو میں کسی سے بھی لے سکتی ہوں نا، اور لوگ دے بھی سکتے ہیں، تو بس یہ اسی دعا میں لگی رہتی ہوں کہ یا اللہ پاک اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے۔ آپ بھی پلیز کمنٹ میں لازمی آمین آمین لکھیے گا، کیونکہ آپ یقین نہیں کریں گے، ایک بندہ جب اللہ کے گھر سے ہو کے آ جاتا ہے نا، تو دل وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، لمحوں کو، ان چیزوں کو، اللہ کے گھر کو اتنا مس کرتا ہے بندہ، اتنا مس کرتا ہے کہ بس اس دل میں اللہ کے سوا اور کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ اور میں حسرت اتنی کرتی ہوں کہ اللہ اتنے پیسے دے سب کو، اتنے پیسے دے، اور خاص طور پہ مجھے بھی دے کہ میرا جب دل گھبرائے، میرا ہر سال میں عمرے پہ جاؤں، ہر سال میں اللہ کا گھر دیکھوں، ہر سال میں اللہ کا دیدار کروں۔ آپ لوگ پلیز میری دعاؤں پہ آمین لازمی بولیے گا۔ سوری میں ویڈیو بناتے بناتے تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی ہوں، کیونکہ جس کا ماں باپ نہیں ہے، بھائی غریب ہیں، بہنیں اپنے اپنے گھروں والی ہیں، اور شوہر ہوتے ہوئے بھی میرا شوہر نہیں ہے، تو آپ سوچیں مجھ جیسی زندگی کیا گزرتی ہوگی زندگی، منتھلی خرچہ بھیج دینا صرف کہ میں نے اتنا خرچہ بھیج دیا ہے، وہ بھی بیوی کو میسج نہیں کرنا، بیٹے کو میسج کرنا ہے کہ میں نے خرچہ بھیج دیا، یا مجھے پتہ ہے سم پہ میسج آ جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ اتنا خرچہ آ گیا۔ اس کے علاوہ آج کتنے 7 منتھ ہو گئے ہیں، میرے ہسبینڈ نے کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی، تو سوچیں میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میں کس کے سہارے پہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، 5 بچوں کو سنبھال رہی ہوں، سارا دن میں کام لگی رہتی ہوں، ہر کام میں اپنے تسلی سے آرام سکون سے کرتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، لیکن یہ بچے میرے ہیں، یہ گھر میرے بچوں کا ہے، اور مائیں تو آتی قربانی دینے کے لیے ہیں دنیا پہ، ماؤں کا نام ہی قربانی دینا ہے، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ میرا کوئی ایسا وسیلہ کرے گا، ایسا وسیلہ کرے گا کہ میں اللہ کے گھر کا چکر لگاؤں گی۔ دنیا میں بہت سارے نیک لوگ ہیں، بہت سارے نیک لوگ ہیں، کسی ایک کے تھرو تو اللہ تعالیٰ میری سنے گا نا انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ میں کامیابی اتنی حاصل کروں یوٹیوب پہ، اتنی حاصل کروں کہ مجھے چیزوں وغیرہ کا بالکل شوق نہیں ہے، فیشنوں کا شوق نہیں ہے، لیکن مجھے شوق ہے کہ میں جلدی سے اللہ تعالیٰ کے گھر جاؤں، اللہ تعالیٰ کا نظارہ کروں،
اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھوں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ یہ میں اپنے حال کو میں نے دھویا ہے، چارپائیوں کی کچھ چادریں تھیں جو میں نے اتار کے دھوئی ہیں اور باہر تار پہ بچھلائی ہیں۔ حال میں اتنی زیادہ مٹی پڑی ہوئی تھی، اور کھڑکیاں جو ہے نا ہماری گیلری کی طرف ہے نا، اور گیلری کے آگے پیچھے ساری زمینیں ہیں، تو اتنی زیادہ مٹی آ جاتی ہے گھر میں، اتنی زیادہ مٹی آ جاتی ہے، پھر اس کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پہلے تو میں کافی سارے کام کر لیتی تھی، جب سے مجھے یہ موروں کا درد ہوا ہے نا، آپ یقین مانے میری رائٹ سائڈ کی جو کمر ہے نا، تھائی ہے، اس سے لے کے پاؤں تک جو ہے نا مجھے بالکل بھی چلنے نہیں ہوتا، تو میں بڑی مشکل سے گھر کے سارے کام کرتی ہوں، اور ان کاموں کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ بڑی کوشش کرتی ہوں میں کہ سیونگ کروں سیونگ کروں سیونگ کروں، لیکن مجھ سے سیونگ نہیں ہوتی کیونکہ بچے ہیں اور میرا منتھلی ایک ہی خرچہ آتا ہے، اور ہسبینڈ نے تو عید پہ کوئی پیسے کوئی خرچہ فالتو نہیں بھیجا کہ بچے ہیں ان کے کپڑے لینے ہیں، بچیوں کے کپڑے لینے ہیں، یا میری بیوی کی سو ضرورتیں ہیں، یا میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں پیٹرول کا خرچہ ہے، دوائیوں کا خرچہ ہے، نہیں۔ ایون کہ پانچویں بچی انہوں نے اسکول میں داخل کروائی ہے، لیکن ان کو اتنا خیال نہیں کہ پانچویں بیٹی داخل کروا دی ہے تو پانچویں بیٹی کا خرچہ تو بڑھتا ہے نا، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے دے دے، جسے نہیں دے اسے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی ہدایت کبھی نہیں آ سکتی۔ اور مجھے اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت، شدید قسم کی مجھے اپنے ہسبینڈ سے نفرت ہوئی ہے، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ میں ان کی شکل بھی دیکھتی ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں منہ ان کی شکل ہوں، مجھے نفرت ہے، حد سے زیادہ نفرت ہے۔ جس بندے نے میرے 17 سال بیکار میں شامل کر لیے ہیں کہ میری بیوی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے، تو اس بیوی پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اب میری دنیا یہ ہے، یوٹیوب چینل میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، پہلے میں نے اتنی دفعہ بنایا لیکن مجھ سے بنا نہیں، لیکن اب میں پراپرلی روز کے روز ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں اور وائس اوور کرتی ہوں اور میں چڑھاتی ہوں، اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ پورا پورا بھروسہ ہے کہ ایک دن میں ضرور کامیاب ہوں گی، ایک دن ضرور کامیاب ہوں گی، اور جس دن میں کامیاب ہوگی اس دن میں انشاءاللہ اپنے رب کے گھر کا چکر لگاؤں گی، اللہ خیر خیر کرے۔ اور یہی دنیا کا نظام ہے، دنیا میں ایسے ہی چلتا آیا ہے، کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا، لوگ طلاقیں دے کے بھی نا بیوی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، رازنامہ کروا کے بھی وہ بیوی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ مرد کبھی اپنی فطرت سے بدل نہیں سکتا، اس کو جتنا مرضی بدلا لو، مرد کی جو فطرت ہے وہ ساری زندگی مرد کی فطرت ہی رہتی ہے۔ تو ادھر جناب میں نے مشین میں سے کپڑے نکالے تھے، اور اب باری آ گئی تھی کپڑے دھونے کی اور ان کو تار پہ پھیلانے کی، تو الحمدللہ میں نے 10 بجے تک اپنے گھر کا سارا کام کمپلیٹ کر لیا تھا، اور تار پہ کپڑے پھیلا دیے تھے، فرش دھو دیے تھے، پودوں کو میں نے پانی دے دیا تھا، اور یہ میری 2 کلمیں ہیں جو کہ پھوٹ ہی نہیں رہی۔ پھر ہو گیا 10 کا ٹائم، اور صبح میں نے بسکٹ منگوا کے رکھے ہوئے تھے ٹک، بوتل میں تھوڑا سا دودھ بچا تھا، تھکان کو دور کرنے کے لیے چائے بہت زیادہ خاص ہے۔ ویسے تو میں اب چائے بہت زیادہ کم پیتی ہوں، اتنی زیادہ نہیں پیتی، پہلے بہت زیادہ پیتی تھی۔ پھر میں نے جو دودھ تھا وہ ڈالا فرائی پان میں، اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا اور چولہے پہ چڑھانے کے لیے رکھ دیا، کیونکہ بچوں کے آنے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ اور یہ ہے میری زندگی، آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، بچوں کے ساتھ گزر رہی ہے یا اپنے شوہر کے ساتھ اچھی گزر رہی ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے ہسبینڈ دیے ہیں، اچھی اولاد سے نوازا ہے۔ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہے تو یہ اور زیادہ بیسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں، لیکن مجھے زندگی نے یہ تجربہ دیا ہے کہ جن لڑکیوں کے میکے مضبوط ہوتے ہیں نا، جن کے بھائی امیر ہوتے ہیں یا جن کے ماں باپ بولنے والے ہوتے ہیں، پیسہ جو ہے نا وہ آئی تھنک سو، مجھے نہیں پتا باقیوں کا کیا حساب کتاب ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کے ماں باپ کو نا طاقتور ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، کہ تاکہ وہ جب بھی ان کی بیٹی پہ ان کے داماد یا ان کے سسرال والے کوئی سختی وغیرہ کریں تو ان کے ماں باپ جواب دے سکیں۔ کیونکہ لڑکی کو اگر ماں باپ کی سپورٹ نہیں ہے، بھائیوں کی سپورٹ نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے ساری زندگی اپنے سسرال والوں سے اور اپنے شوہر سے جوتے ہی کھاتے رہنا اور کچھ بھی نہیں کرنا۔
میں نے جوتے کھاتے کھاتے 17 سال گزار دیے، جوتے کھاتے کھاتے میں نے 5 بچے پیدا کر دیے۔ تو آج آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور پلیز میری ویڈیو کو اپریشیٹ کریجیے گا، دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، آپ کا ایک تھم نیل پہ سبسکرائب پہ کلک کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث بن سکتا ہے، تو آپ اس خوشی میں ضرور شامل ہوں۔ میرے ولاگ دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔